تو بجائے اس کے کہ پیسے دے دے کے ہٹے کٹے مشٹنڈوں کو منگتا بنائے رکھنے کی بجائے ہم ان کو چھوٹی سی دکان کھول کے دے دیں گے، وہی ایک بار پیسے خرچ کر کے، سبزی کی دکان، پھلوں کی دکان، کریانے کی دکان، چائے دودھ دہی لسی کی دکان، ہزاروں چیزیں۔ اگر کوئی فن نہیں جانتا تو سادہ دکان کھول کے دے دیں گے۔ اب اس دکان سے ہر روز وہ اتنے پیسے کما کے لائے گا کہ گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ تو اگر زکوٰۃ کو آپ انفرادی نظام کی بجائے اجتماعیت میں ڈال دیں اور اجتماعی منصوبہ بندی کے تابع کر دیں تو گھرانوں کی دائمی تقدیر بدلنی شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک کے ہاں اور دین اور اسلام کے ہاں انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال کو اونچا رکھا گیا کہ اس سے منصوبہ بندی ہوتی ہے اور منصوبہ بندی سے پوری قوم کا مقدر سنور جاتا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کے بیت المال کا منصوبہ پوری قوم کو یہ وجہ تھی۔ آپ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر کے زمانوں میں سنتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا، حضور علیہ السلام نے جس نظام زکوٰۃ کو بنایا تھا وہ بھی انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں رجحانات ہو گئے ہیں، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، انہوں نے انفرادی زکوٰۃیں گھروں کو لگائی ہوئی ہیں ماہانہ بنیادوں پر، ہمارے اہل ثروت مخیر تاجر دوستوں اور بھائیوں نے، اور وہ ہر سال ماہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر زکوٰۃ لوگوں کو دیتے رہتے۔ کبھی نہیں سوچا کہ 20 سال گزر گئے ان کو یا 10 سال گزر گئے زکوٰۃ دیتے دیتے، جو گھرانہ 10 سال پہلے لیتا تھا وہ آج بھی لے رہا ہے۔ اس زکوٰۃ کا کیا مصرف ہوا؟ تو دین کا منشا ہی پورا نہ ہوا، اسلام کا منشا ہی پورا سرے سے نہ ہوا۔ ان کی نسلیں گزر گئی زکوٰۃ پہ پلتے، عزت نفس مجروح ہو گئی، شرافت مجروح ہو گئی۔ وہ گھر آپ دیکھیے، زکوٰۃ لینے والوں کا گھر معاشرے میں برادری میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ہم اس نظام زکوٰۃ کے ذریعے بیت المال کی شکل میں معاشرے کو اس مصیبت سے، اس ذلت سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک دلا سکتے ہیں؟ اس کا انحصار تاجروں پر، صنعت کاروں پر، اہل ثروت پر، مخیر لوگوں پر، زکوٰۃ دہندگان پر ہے، جو زکوٰۃ دینے والے کہ وہ کتنا حصہ منہاج القرآن کے بیت المال میں ڈالتے ہیں۔ منہاج القرآن نے وہ پیسے اٹھا کے اپنی جیبوں میں تو نہیں لے جانے، وہ تو اللہ کا حق ہے اور غریبوں کا حق ہے، انہی کے ہاں جائے گا۔ جو ان کی ایک پائی کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، انہی کا حق ہے۔ منہاج القرآن تو صرف وہ سروس دے رہا ہے جو سروس حکومتیں نہیں دے سکیں، جو سروس حکومت نے، کیونکہ وہ سیاست کی نظر ہو گیا وہ نظام، اور کونسلر مقرر ہو گئے، اور غریب بیویاں برقعوں کے ساتھ قطاروں لگ کے دستخط کروا کے زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑی ہو گئی، پوری قوم کو منگتا اور بے عزت بنا کے رکھ دیا۔ وہ کوئی نظام زکوٰۃ نہیں تھا۔ اور پھر منہاج القرآن کا بیت المال اس طرح ہم نہیں کریں گے کہ ہم قطاروں میں لگائیں۔ منہاج القرآن کے کارکن خود محلوں میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ایک ایک گھر، جیسے ووٹوں کا اندراج کرنے والے دروازوں پر دستک دے کر معلومات لے آتے ہیں، ہمارے کارکن دروازوں پھر جا کے معلومات لیں گے، مسجدوں کے اماموں سے معلومات لیں گے، اس محلے کے معزز اور نیک اچھی شہرت والے بزرگ لوگوں سے معلومات لے کر وہ معلومات فراہم کریں گے، اور زکوٰۃ کا منصوبہ جب بن جائے گا تو رات کے اندھیرے میں جا کر مستحقین کے گھروں میں دے کر آئیں گے۔ منہاج القرآن کے بیت المال میں جو مانگنے آئے گا اس کو نہیں دی جائے گی، سوائے اس کے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کسی کی انتہائی ارجنٹ کیس اچانک کوئی ہو گیا، وہ معاملہ جدا، ایکسیپشنل کیسز ہے۔ مگر بطور نظام منہاج القرآن کے بیت المال سے زکوٰۃ کارکن اور عمال لوگوں کے گھر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دے کر آئیں گے، اور دینے سے مراد وہ نظام وضع کر کے خرچ کر کے دے کے آئیں گے تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ تحریک منہاج القرآن جس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے اپنی خدمات کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مصطفی انقلاب کی یہی بنیاد ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دعا کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ حضور علیہ السلام قریب سے گزرے، آپ نے دعا سن لی، پیار سے ان کے کندھے پہ تھپکی دے کے فرمایا، علی صرف اپنے لیے انفرادی طور پہ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہو، دینے والے کا خزانہ تو بڑا وسیع ہے، تو صرف اپنے لیے کیوں مانگتا ہے؟ ساروں کے لیے مل کر مانگ، چونکہ اکیلے اپنے لیے مانگنا اور سب کے لیے اجتماعی طور پہ مانگنا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اجتماعی طور پہ مانگو گے تو اللہ تمہیں تو دے گا ہی، مگر ساروں کو بھی عطا کرے گا، اور ساروں کے صدقے تمہیں اور زیادہ عطا کر دے۔
اس دعا میں حضور علیہ السلام نے ہمیں پورے نظام کی تلقین فرما دی ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقات کی ادائیگی ہو، ٹھیک ہے کچھ حصہ انفرادی طور پہ غربا، مساکین، رشتہ داروں، مستحقین کو اہل ثروت دیں، کچھ تھوڑا سا حصہ دیں. کلیتاً انفرادی دینا بند نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل بھی نیکی کا جاری رہنا چاہیے ایک حصے کی حد تک، مگر زیادہ حصہ زکوٰۃ کے مصرف کو اجتماعی منصوبوں پر لگایا جائے تاکہ اس کے ذریعے پورے کے پورے معاشرے کے ممکنہ حد تک حالات بدلنے پر خرچ ہو سکے. اور پھر جو اس میں وفر رقاب ہے، یعنی فرمایا گیا فقراء مساکین تو لیں گے غربا، اور عاملین علیہا اس میں نظام کی طرف اشارہ کیا، آپ خود اندازہ فرمائیں، یعنی جو اس کے کلیکٹرز ہیں ان پر بھی خرچ ہو. تو حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے بیت المال قائم فرمایا تھا اور زکوٰۃ کا لین دین انفرادی عمل نہیں چھوڑا تھا. حضور علیہ السلام کی سنت ہے، ہم اس سنت سے ہٹ گئے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو عامل مقرر فرمایا، وہ پوری اسلامی سلطنت کے دور و دراز علاقوں تک جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے اور اجتماعی طور پہ جمع کر کے بیت المال میں لاتے، اور پھر حضور علیہ السلام ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر، سربراہ مملکت کے طور پہ زکوٰۃ کو ایک نظام کے تحت تقسیم فرماتے اور آگے خرچ کرتے. تو گویا زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کا قیام تو حضور علیہ السلام نے پہلے دن سے فرما دیا تھا. انفرادی لین دین تو ہم نے وضع کر لیا جب ریاستیں اسلامی نہ رہیں، معاشرے اسلامی نہ رہے، اسلامی قدریں اور اسلامی نظام ذہنوں میں موجود نہ رہے، تو ہر کوئی انفرادی طور پہ زکوٰۃ اور صدقات خرچ کرنے لگ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ آج اور پھر امانت اور اعتماد نہیں ہے کہ کس کو دیا جائے. لوگ اللہ کے نام پہ لیتے ہیں اور جیبیں بھر لیتے ہیں، اللہ معاف کر لے. خدا کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے تحریک منہاج القرآن جیسی ایک عظیم عالمگیر اسلامی تحریک کو پاکستان کی سرزمین سے پیدا کیا، اور جس نے نہ صرف احیاء اسلام، اتحاد امت، فروغ دین، اشاعت دین، نشر و اشاعت تعلیم، ایک تعلیمی اور شعوری انقلاب کے ساتھ رفائی، فلاحی اور معاشرتی خیر اور بھلائیوں کے کاموں کا بھی آغاز کر دیا. منہاج القرآن اپنی جگہ خیر کے کام کا ایک سمندر ہے، خیر کی ایک دنیا ہے، ہر محاذ اور گوشے پر کام ہو رہا ہے. یعنی دین اسلام کا اصل نقشہ اس کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے. تو اس کے تحت ہمارے منصوبے میں بیت المال قائم کر کے غربا، مساکین، یتامہ، مستحقین، مقروضوں، ان کی امداد بھی ہے، اور اس کے ساتھ غریب بچوں کو اور بچیوں کو اور غریب معاشرے کو اس پیسے سے تعلیم کی سہولت بھی فراہم کی جائے. ان کے دروازوں پر تعلیم کے مراکز کھولے جائیں، جیسے عوامی تعلیمی مراکز کا منصوبہ ہے. دین کی تعلیم بھی اس کے ذریعے عام کی جائے، دنیاوی تعلیم بھی عام کی جائے، تاکہ وہ کچھ کمانے اور کچھ روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں، اور دین کا علم کا نور اجاگر اور واضح روشن کیا جائے. غریب طلباء کو اس کے ذریعے وظائف بھی دیے جائیں، مستحقین کی امداد بھی کی جائے، متاثرین اور مہاجرین کی بھی امداد کی جائے. تو گویا اس طرح تعلیم کے فروغ کے لیے، علاج اور معالجے کی سہولتوں کے لیے، اور غربا، یتامہ، مساکین اور مستحقین کی دیگر ضروریات اور ان کی امداد اور ان کی بحالی کے لیے 3 جہتوں پر بہت بڑے عظیم منصوبے کا آغاز کرنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے اگر ہم اس زکوٰۃ کو ایک اجتماعی تحریک اور اجتماعی جہاد کے طور پہ صرف کریں، تو ہم انشاءاللہ معاشرے سے ان بہت بڑی بدیوں کے خلاف، برائیوں کے خلاف اور بہت بڑی محرومیوں کے خلاف ایک اجتماعی تحریک کی صورت میں خیر کو آگے لا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ جیسے عظیم رکن کو نہایت احسن انداز کے ساتھ بروئے کار لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.